بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز سٹوریز۔ آج آپ کے ساتھ 2 شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی مین سٹوریز پر آنے سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتی جاؤں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں ضمانت سنا دی ہے۔ ابھی وہ جیل میں ہی رہیں گے، اپنے باقی کیسز کی وجہ سے صرف سائفر کیس میں انہیں ضمانت دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوریز کی جانب۔ نون لیگ کے پارلیمانی اجلاس میں مریم نواز کے ساتھ شدید جھڑپ، اس پر بات کریں گے۔ پھر جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی بھی اپنے عروج کو جا رہی ہے۔ کچھ تگڑے مقابلوں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑے سیاسی رہنما کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ نون لیگ کا پارلیمانی اجلاس ہوا۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے تقریباً 400 خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ اس اجلاس میں کیا ہوا، اجلاس کی کہانی جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی وہ آپ کو ایز اٹ از سناتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں خواتین رہنماؤں کی مریم نواز سے جھڑپ ہو گئی اور خواتین اعلیٰ قیادت کے سامنے پھٹ پڑیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ میں خواتین کے انٹرویوز کیے گئے، جس میں نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور حنا پرویز بٹ کی تعریفیں کیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حنا پرویز بٹ کی تعریف پر کئی لیگی ورکرز سیخ پا ہو گئیں اور خواتین امیدوار اعلیٰ قیادت کے سامنے پھٹ پڑیں، جبکہ سینئر رہنما تہمینہ دولتانہ اور مدیحہ نیازی کی مریم نواز سے جھڑپ بھی ہوئی۔ خواتین رہنماؤں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میک اپ اور برانڈڈ کپڑے پہننے سے پارٹی کی خدمت نہیں ہوتی۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے لیگی ورکر مدیحہ نیازی نے تو قیادت کو کھری کھری سنا دی اور نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب، ہم کسی کی بھانجیاں اور بھتیجیاں نہیں، ہماری سفارش بھی نہیں، اسی لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ مدیحہ نیازی کے بیان پر دیگر خواتین امیدواروں نے تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ذرائع کے مطابق مدیحہ نیازی نے کہا کہ پرچی والی خواتین کی تعریفیں اور قربانیاں دینے والوں کی آواز دبائی جا رہی ہے، جس پر مریم نواز نے مدیحہ نیازی سے کہا کہ آپ کی بات سن لی ہے، اب آپ بیٹھ جائیں۔ تاہم مدیحہ نیازی نے جواب دیا کہ میں بیٹھنے نہیں، اپنی قربانیاں گنوانے آئی ہوں، میں اپنی بات پوری کروں گی، باہر نکالنا ہے تو نکال دیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں مریم نواز اور سینئر لیگی رہنما تہمینہ دولتانہ کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے میں بہت کام کیا ہے، جس پر مریم نواز نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی کہانی نہ سنائیں، آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا، جس پر تہمینہ دولتانہ غصے میں آ گئیں اور کہا کہ کیا میں مر جاؤں پھر آپ کو یقین آئے گا۔ ذرائع کے مطابق رہنماؤں کی اس چپکلش میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے کہا کہ خواتین ہماری طاقت ہیں، پارٹی آپ کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں جو رہنما بیٹھے ہیں وہ آپ کی وجہ سے اسمبلیوں میں گئے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان نے میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، لیکن ان کی ساری امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا فیصلہ ختم نہیں کیا اور ان کی نااہلی کو برقرار رکھا۔ پھر نون لیگی رہنما نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر نے NA 15 مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ نواز شریف NA 130 لاہور سے بھی لڑیں گے۔ شہباز شریف NA 242 کراچی سے اور NA 123 لاہور سے الیکشن لڑیں گے اور ایک صوبائی سیٹ پر بھی الیکشن لڑیں گے۔ پھر مریم نواز NA 119 لاہور سے لڑیں گی اور صوبائی 2 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گی۔ حمزہ شہباز NA 118 لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ پھر سابق صدر آصف علی زرداری NA 207 نواب شاہ سے لڑیں گے اور بلاول بھٹو زرداری NA 194 لاڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے۔ خبریں ہیں کہ بلاول بھٹو لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی NA 148 ملتان سے الیکشن لڑیں گے۔ پھر سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین NA 155 اور صوبائی سیٹ 227 سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے صاحبزادے علی ترین صوبائی سیٹ 228 سے الیکشن لڑیں گے اور ان کی صاحبزادی مہر خان ترین
NA 155 اپنے والد کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن لڑیں گی. اگر ان کے والد کو اجازت نہیں ملتی تو پھر ان کی بیٹی کھڑی ہوں گی. پھر استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان مریم نواز کے مقابلے میں NA 119 سے لاہور سے الیکشن لڑیں گے اور صوبائی سیٹ PPA 149 سے الیکشن لڑیں گے. ہمایوں اختر NA 97 تاندیاں والا فیصل آباد سے لڑیں گے اور MQM کے مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مقابلے میں NA 242 کراچی سے الیکشن لڑیں گے. پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی NA 44 میں بڑا تگڑا مقابلہ ہے. مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں فیصل کریم کنڈی الیکشن لڑیں گے. پھر خبریں ہیں مولانا بلوچستان میں پشتین سے بھی الیکشن لڑیں گے. انتخابی گہما گہمی دیکھ کر سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی بھی میدان میں کود پڑے. وہ بھی کوئٹہ NA 260 سے الیکشن لڑیں گے اور صوبائی سیٹ کے حلقہ 32 سے بھی الیکشن لڑیں گے. جب نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت صادق سنجرانی بھی ان کے ساتھ گئے تھے. اس وقت لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں گئے ہیں، لیکن آج سب کچھ کلیئر ہو گیا. اس کے ساتھ ہی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.